الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد. ناظرین، ہم آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ جو پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جو غموں کے اندر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے صرف ایک دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے. جادو کے مسائل ہوں، نظر کے مسائل ہوں، جنات کا مسئلہ ہو، بڑی بڑی بیماریاں ہوں، ان کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے. اللہ رب العزت نجات دے دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صبح 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے یا شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو 4 طرح کے انعامات ملتے ہیں. آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں جو اس کو ملتی ہیں. نمبر 1، 100 نیکیاں ملتی ہیں. ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے کہ ایک ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قیامت کے دن ہر شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ فرماتے ہیں ہر ایک بھاگے گا، بھائی بھائی سے، خاوند بیوی سے، سب ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص پر اپنا بوجھ اتنا ہوگا، اپنی اسے ٹینشن اور پریشانی اتنی ہوگی، وہ کسی اور کی بات سن کے پریشانی لینے کو تیار نہیں ہوگا. مطلب اس دن جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی تو کیا کوئی اس دن اپنی ایک نیکی کسی کو دے گا؟ اس کا مطلب کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی اپنی نیکیاں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کو 100 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 گناہوں سے معافی ملتی ہے. اور پھر 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. 10 غلام، ایک غلام خرید کے اس کو آزاد کرنا ایک بہت بڑا کام تھا. آج غلامی کا وہ دور نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو آپ نے قید سے چھڑوانا ہو، اس کا آپ ہرجانہ جرمانہ سارا ادا کر کے آپ نے میں اسے نکلوانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں کتنے کتنے بڑے جرمانے ہوتے ہیں جو ادا کرنا پڑیں گے. اور اس طرف تو ایک جان تھی پوری جو آزاد کروانا بہت بڑا کام تھا. آپ فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، صرف 100 مرتبہ، 10 غلاموں کی آزادی جتنا اس کو اجر ملتا ہے، جتنا اس نے 10 غلام آزاد کر کے نیکی لینی تھی نا، اتنا بڑا اجر یہ شخص صرف اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے. 100 مرتبہ یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں صبح 100 دفعہ پڑھی ہے تو شام تک ہر طرح کے شیاطین سے بچ جاتا ہے. شام تک، صبح پڑھ لے شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک. اب ناظرین اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. وہ شیاطین کون سے؟ انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، حسد کی وجہ سے ہیں، نظر کی وجہ سے ہیں، سایہ ہے، جادو ہے، دفن کیا ہوا جادو ہے، لٹکایا ہوا ہے، کہیں بہایا گیا ہے، کہیں رکھا گیا ہے، کوئی بھی جادو ہے. وہ دماغ پر جادو کیا گیا ہے، وہ دل پہ کیا گیا ہے، وہ رشتے توڑنے کے لیے کیا گیا ہے، خاوند بیوی کو لڑانے کے لیے کیا گیا ہے. جس طرح کا بھی وہ جادو ہے، جیسے بھی شیاطین حملہ آور ہیں، وہ انسانوں میں سے ایک سارے کام کرنے والے ہیں، یہ جنات سے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صبح پڑھنے والا 100 مرتبہ شام تک ہر طرح کے شیاطین سے بچ جاتا ہے. شام کو پڑھ لے، صبح تک اس کو یہی 4 انعامات ملتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا عمل ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے. دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین یہ دعا میں بہت سے لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اللہ نے اس دعا کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو فائدہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، 1400 سال سے زیادہ بیت چکے ہیں، 1450 سال گزر گئے. آپ علیہ السلام بتا کے گئے، اس پر عمل کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، علماء سے سننے والے کتنے ہی لوگوں نے اس کو اپنایا. اور نبی علیہ السلام کی گارنٹی جب موجود ہے، اس کا مطلب یہ سب کو ہی فائدہ ہوا ہے جس نے اس دعا کو پڑھا ہے. اور جنات اور شیاطین اور جادو کا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. حسد کیا ہے، جادو کیا ہے، جنات کیا ہے. بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اپنی پیش کرتا ہے.
لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری بادشاہت ہے، آسمان و زمین کا اکیلا ہی بادشاہ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو قادر ہے، حسد سے نجات دے دے، جادو سے بچا لے، جنات سے نجات دے دے، غموں سے نکال لے، پریشانیوں سے نکال لے۔ اب بندہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اس بات کا اعتراف کر کے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتا، اللہ سے مانگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، کیا پریشانیاں باقی رہیں گی، کیا شیاطین مقابلہ کر سکیں گے؟ تو بھائیو صبح و شام اس دعا کو لازم کر لیں۔ وہ بھائی جو اس وجہ سے پریشان ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ہم نے کہا فلاں کے پاس گئے، ہم نے کہا فلاں کام کر لیں، ہم نے وہ بھی کر لیا، فلاں کے پاس گئے، عورتیں پریشان ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، میرا خاوند مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے، پتہ نہیں کس نے جادو کروا دیا، جس کے پاس گئے اس نے لوٹا، عقیدہ لوٹ لیا، مال لوٹ لیا، سب کچھ لوٹ لیا، پریشان ہے جی ہم تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں کہتا ہوں اس وظیفے کو اپنا لیں، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو اپنا لیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنائیں۔ یقین بہت بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نجا اول هذه الامہ بالزہد والیقین، لوگوں پہلے اس امت کے لوگ اس لیے کامیاب ہوئے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے اور اللہ پر پورا یقین تھا، تو اللہ پر یقین کے ساتھ نجات ملتی ہے۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں غموں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نجات عطا فرمائے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ یہ وظیفہ اس کو اپنا لیں، اللہ کے فضل سے آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔